الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو یہ چار مقاصد بعثت قرآن کریم نے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان فرمائے. تو جو صاحب علم آدمی، جو مسلمان ان چاروں باتوں کا حامل ہوگا تو در حقیقت وہی نبوی مقاصد کو کی تکمیل کرنے والا ہوگا. ہم یہ حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں. یہ حدیث ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مبارک ہم سنتے اور سناتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، کہ انبیاء علیہ السلام کوئی دنیا کا مال و دولت چھوڑ کر نہیں جاتے، کوئی درہم و دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، روپیہ پیسہ اور جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے کہ علماء اس کے وارث بنے. فرمایا کہ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء علیہ السلام تو علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ علم کے وارث علماء کرام ہوتے ہیں. تو علماء در حقیقت انبیاء کی وراثت علم کے وارث، اور انبیاء جو علم اللہ کے پاس سے لے کر آتے ہیں وہ علم ان چاروں باتوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کا ابھی تذکرہ کیا. تو لہذا در حقیقت دین کے چاروں شعبوں کو جمع کرنا یہ در حقیقت ایک عالم کی بحیثیت وراثت نبوت کے مسئولیت کی اس کی ذمہ داری. ایک شعبے کو پکڑ کر اس کو اپنا لینا اور باقی شعبوں کو ترک کر دینا یہ در حقیقت یہ اصل بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ دین کے سارے شعبوں کو زندہ کیا جائے اور سارے شعبوں کی قیادت اور سیادت اور سربراہی وہ علماء حق اور علماء ربانیین کے پاس. اور جب امت میں اور دین کے ان تمام شعبوں کی قیادت اور سیادت علماء حق کے پاس رہی، علماء ربانیین کے پاس رہی، تو امت میں خیریت غالب رہی. جس خیر امت کا اس قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی نظر میں خیر امت ہو، تو امت کی خیریت کیا ہے؟ یہ امت کا اچھا ہونا کیا ہے؟ کہ امت کا اچھا ہونا یہی ہے کہ امت حق پر غالب رہے. اور یہ امت اس وقت تک حق پر غالب رہے گی جب اس کی قیادت علماء کے پاس ہوگی. جو وارثین انبیاء ہیں ان کے پاس اس کی قیادت ہوگی اور دین کے تمام شعبوں کو لے کر چلنے والے وہ علماء حق ہوں گے، علماء ربانیین ہوں گے. اور در حقیقت جیسے حضرت مولانا ذاکر اللہ صاحب نے اپنے گزارشات میں یہ بات فرمائی کہ دین کے یہ سارے شعبے یہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابل نہیں. دعوت و تبلیغ کا شعبہ وہ درس و تدریس اور مدرسوں کے مقابل نہیں، اور جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، سر سے کفن باندھ کر نکل جانا، دشمن کے مقابل آ جانا، یہ درس و تدریس کے، یہ دعوت و تبلیغ کے مقابل نہیں ہے. یہ سارے شعبے ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے فریق نہیں. لہذا آج وہ علماء کرام جو آج فارغ التحصیل ہو رہے ہیں اور جو ہم سب علماء کی اور اہل علم کی جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو اپنے آپ اپنا رشتہ جوڑتے ہیں علماء سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں ہماری کوئی کارنامہ ہمارا نہیں ہے کہ آج ہم ایسی مجلسوں سے اور ایسی محفلوں سے وابستہ ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، یہ اس کی توفیق ہے، یہ اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان مدارس سے جوڑا ہے، ہمیں ان علماء سے جوڑا ہے. تو آج ہم لوگ جو اپنے آپ کو علماء سے منسوب قرار دیتے ہیں اور علم سے منسوب قرار دیتے ہیں، تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ امت کی نگہبانی کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے. اور
کی نگہبانی وہی شخص کر سکتا ہے جس نے خود اپنی اصلاح کر رکھی. لہذا بعض اوقات ہمارے نوجوان ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے اس درس و تدریس کا اور علم دین حاصل کرنے کا اصل مقصد دوسروں کو پہنچانا ہے. لیکن یہ بات ذہن سے نکل جاتی ہے بعض اوقات کہ خود ہم بھی اس علم کے محتاج ہیں, خود ہم بھی اس علم سے ہونے والی اصلاح کے محتاج ہیں, خود ہم بھی اس بات کی ضرورت مند ہے کہ اس علم سے پہلے اپنی اصلاح کریں. اس علم کے مخاطب, اس قرآن و حدیث کے مخاطب سب سے پہلے ہماری ذات ہے, اور اس کے بعد ہم دوسروں کو اس علم کا پہنچانے والے ہوں, دوسروں کا قرآن و حدیث کا پیغام پوری انسانیت تک پہنچانے والے ہوں. تو یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ آج دین کے جو سب شعبے ہیں, ایک طرف دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے, اس کے اندر بھی علماء کی ضرورت ہے, اس کو بھی علماء لے کر آگے چلے. آج اللہ تبارک و تعالی نے دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا, اور اللہ کا نام لے کر چلنے والی جماعتیں صحراؤں میں, بیابانوں میں, پہاڑوں میں, جنگلات میں اور دنیا کے دور دراز خطوں میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے. لیکن یہ ان بے طلبوں کے اندر دین کی طرف پیدا کر رہی ہیں اپنی چرت پھرت سے اور اپنی محنت سے, لیکن ان کے اندر دین کی صحیح ان کو تعلیم دینا, جن کے اندر دین کی طرف پیدا ہو جائے. اب ان کو دین کی صحیح تعلیم کون فراہم کرے گا, دین کی ابتدا سے لے کے انتہا تک زندگی کیسے گزارنی ہے, شب و روز کیسے گزارنے ہیں, عبادات, معاشرت, معاملات, اخلاق, سیاست, گھریلو اور اجتماعی زندگی, معاشرتی زندگی, یہ کیسے دین کے مطابق گزارنی ہے, یہ اس کے لیے مدارس آنا پڑے گا, اس کے لیے علماء سے جڑنا پڑے گا, اس کے لیے علماء کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا پڑے گا, اور ان علماء کے ساتھ کی جوتیوں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد پھر اپنے نفس کی تربیت جو خانقاہوں کا وظیفہ رہا ہے, کسی اللہ والے کے آگے اپنے آپ کو مٹانا اور اپنے نفس کی اصلاح کروانا اور تزکیہ نفس کرنا, یہ سارے دین کے شعبے ہیں. ان سب کو ملائیں گے تو اپنا ایمان بھی کامل ہوگا اور امت تک بھی خیر پہنچے. در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام چیزوں کی جامع. آپ کی مسجد نبوی سے صفہ کے چبوترے پر درس و تدریس کا مدرسہ بھی لگتا تھا, اور علوم کے چشمے بھی بہتے تھے وہاں سے. وہیں سے جماعتوں کی تشکیلیں بھی ہوتی تھی, وہیں سے اللہ کی راہ میں نکلنے والے مجاہدین بھی نکلا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی صورت میں جو عظیم الشان جماعت تیار کی تھی, وہ عظیم الشان جماعت وہ کسی خاص جو ہے وہ گروہ کی نہیں تھی یا کسی خاص طبقے کی نہیں تھی نمائندہ, بلکہ پورے دین کی نمائندہ جماعت. صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, علی مرتضیٰ ہو, اور دیگر تمام صحابہ کرام ہو, وہ درگاہ نبوی سے جب نکلے ہیں تو وہ ایک بہترین علامہ بھی تھے, شیخ الحدیث بھی تھے, مجاہد فی سبیل اللہ بھی تھے, داعی اللہ بھی تھے, اور راتوں کو اللہ کے آگے رونے والے اور گریہ کرنے والے بے نفس بھی تھے. ایسا نہیں تھا کہ صحابہ میں یہ عالم ہیں, یہ مدرسے میں پڑھائیں گے, اور یہ داعی ہیں, یہ صرف دعوت دیں گے, اور یہ خانقاہ کے ہیں, یہ خانقاہ چلائیں گے, بلکہ حضرات صحابہ پورے دین کو لے کر چلنے والے. اور جیسے ابھی کچھ دیر قبل اپنے بصیر افروز خطاب میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے کہ آج پورے عالم اسلام کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, اور دنیا میں مسلمانوں پر زوال کا دور چل رہا ہے, یہ دور زوال ہے, یہ دور انحطاط ہے, جس میں مسلمانوں کا علمی زوال بھی ہوا, مسلمانوں کا معاشی زوال بھی ہوا, مسلمانوں کا سیاسی زوال بھی ہوا, مسلمانوں کا حربی اور عسکری زوال بھی ہوا. یہ ایک تاریخ ہے, اور یہ آج ہم جیسے ابھی ان کو کہہ رہے تھے کہ اقبال کا شعر کا حوالہ دے رہے تھے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجا, تو آج امت
مرگ مفاجات میں اسی واسطے مبتلا ہے کہ ہم نے جرم ضعیفی کیا ہے، ہم نے قوت حاصل نہیں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک ایک حدیث پر ہماری جان قربان ہے، ہماری عزت اور آبرو قربان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ المؤمن القوی خیر من الضعیف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح لفظوں میں فرمایا کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ بہتر، وفی کل خیر، ہر مسلمان بہتر ہے لیکن طاقتور مسلمان یہ کمزور مسلمان سے بہتر ہے۔ تو آج مسلمان ضعیف ہو چکے ہیں اور اس جرم ضعیفی کی وجہ سے آج مسلمان، جیسے میں نے عرض کیا، ہر طرح کے زوال کا شکار ہے، ہر طرح کا زوال ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج مادی تہذیب غالب آ رہی۔ آج میں خصوصیت کے ساتھ اپنے نوجوان فضلاء کو جو آج دستار فضیلت جن کو ملنے والی ہے، میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج دنیا کے حالات بدل چکے ہیں۔ یہ دور ہم سے ایک نئے چیلنج کا ہمیں سامنا ہے۔ اس دور کے اندر ہمارے اسلاف جن کا ہم نام لیوا ہیں، جن کی ہم جوتیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں، شیخ الہند اور بلکہ شیخ العرب والعجم حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں نے حضرت شیخ الہند کا لقب دے دیا، ان کو تم نے محدود کر دیا، حالانکہ وہ تو شیخ العرب والعجم، وہ صرف شیخ الہند نہیں ہے، وہ صرف ہندوستان کے شیخ نہیں ہے، بلکہ وہ تو شیخ العرب والعجم ہے۔ اور حضرت لیکن ان کا لقب پڑ گیا شیخ الہند، حضرت مولانا محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک طرف وہ درس و تدریس اور علم کی دنیا کے بیتاج بادشاہ تھے، اور دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کے کچے چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے وہ عظیم الشان تحریک ریشمی رومال چلائی جس نے انگریز کی اور فرنگی کی طاقت کو لرزہ بر اندام کر دیا، اور ایسی زبردست تحریک چلائی کہ جس سے انگریز حواس باختہ ہو گیا، اور جو ہے یہ ان کی دور اندیشی تھی، یہ ان کی ایک ویژن تھا، یہ ان کی بلند نگاہی تھی، اور وہ پوری امت تک دین پہنچانا چاہتے تھے، امت کے علمی غلبے کے ساتھ ساتھ امت کا سیاسی غلبہ بھی چاہتے تھے۔ وہ تحریک انہوں نے چلائی اور اپنے رفقائے کار کے ساتھ مل کر، اور ہم ان اسلاف کے نام لے رہے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس کی راہ میں جیلیں کاٹی، کالا پانی اور مالٹے کی جیل کاٹی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بڑھاپے میں، اور وہ اسلاف ہمارے جنہوں نے دین کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دی، کوڑے کھائے، جلا وطن ہوئے، جیلیں کاٹی، اور جو ہے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کتنے ہزار علماء کو تحقیق کیا گیا، اتنے 100 علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر گولوں سے اڑا دیا گیا، لیکن ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لرزش نہیں آ سکی، کوئی ان کو انگریز کی غلامی کے اس نظریے سے جس سے وہ قوم کو نکالنا چاہتے تھے اس سے ہٹا نہیں سکا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہماری تاریخ ہے،